وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے ساتھ ہی آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ظلم اور صبر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ظلم اور صبر دونوں سننے میں تو بالکل ڈفرینٹ لگتے ہیں، اور جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ظلم اور صبر تو دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو صبر ہے، جو پاکستانی صبر ہے، وہ دراصل ایک ظلم کی ہی شکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو برداشت کرنا، ظلم کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں، جس کو ہم اصطلاحی زبان میں صبر کہتے ہیں. بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کیسے دوسرے گھروں میں جا کر گزارا کرو گی جب تم لوگوں میں صبر ہی نہیں آئے گا. اب ماں باپ میں میکے میں آ کر بچیاں جب اپنے والدین کو بتاتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہمارے ساتھ یہ سیکشول ابیوز کیا، ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی غلط فعل کیا، تو اس کو چپ رہنے کو کہا جاتا ہے. جب ساس یا سسر کوئی ظلم کرتا ہے تو بیٹی کو چپ رہنے کو کہا جاتا ہے. جب شوہر ظلم کرتا ہے تو عورت کو چپ رہنے کو کہا جاتا ہے. غرض کہ عورت کو ہمیشہ چپ رہنا سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صبر کرو، صبر کرو. کہیں یہ والا صبر جو کیا جا رہا ہے، جس میں جبر بھی ہے، جس میں عورت اپنی بات کو واضح کرنا بھی چاہتی ہے، تو کہیں وہ ظلم تو نہیں؟ اور دوسری جگہ پر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کئی جگہ پر ظلم کرتے ہیں. جوان بچے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شادی نہیں کرنے دی جاتی. وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے سبجیکٹ چننا چاہتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا بالکل بھی نہیں اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کالج کو، اپنی بکس کو یا اپنے پسندیدہ سبجیکٹ کو ہی چن لیں. یا پھر بہت سارے معاملات میں جہاں بچے چاہتے ہیں ہمیں سنا جائے، ہم ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ صبر کرو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوں صبر کی شکل میں؟ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر حضرات ہی ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے بیٹیوں کو کہ نہیں صبر کرو. کئی دفعہ بھائی ظلم کر رہا ہوتا ہے مرد کی شکل میں، اور کئی دفعہ بہنیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہوتی ہیں. کہیں پر ساس، کہیں پر بہو، کہیں پر نند، کہیں پر بھابھی، کوئی نہ کوئی کسی پر حاوی ہو کر ظلم کر رہا ہے. اور حق بات کہنے کی بجائے ہم اس حق بات کو چھپا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں. ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، کوئی نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اصل میں صبر ہوتا کیا ہے، آج ہم اپنے مہمانوں سے یہ جانیں گے انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سلمہ جی، جو انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پیرنٹنگ اسپیشلسٹ ہیں اور الہدا میں ٹیچر رہ چکی ہیں، اور میرے ساتھ ایمان کے ساتھی کی ایڈمنس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا پہلا سوال آپ سے ہے ایڈمن، کہ صبر کیا ہے آپ کی نظر میں؟ صبر جبر تو نہیں؟ کہیں جو پاکستان میں ایک صبر ہے کہ آپ چپ کرو، صبر کرو، حق بات بھی نہیں کہنے دی جاتی. بعض اوقات انسان جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے، احساس دلانا چاہتا ہے، لیکن چپ کرا دیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ پیاری بہن، ایک بہت ہی زبردست ٹاپک آپ نے رکھا ہے، اور تقریباً ہر گھر کی یہ کہانی ہے.
ہر گھر میں عورت کسی نہ کسی فیز کے ساتھ گزر رہی ہے، اور عورتوں کے ظلم کا بھی شکار ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد عورتوں پہ ظلم کر رہی ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ عورتوں کے ظلم کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو نا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نا ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بالکل بھی یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ خاموش رہیں اور اس کو اور زیادہ موقع دیں کہ وہ اپنے ظلم میں آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ ضرور احساس دلائیں کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ کی اس بات کی وجہ سے، اس ایکٹ کی وجہ سے میری ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے اور مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم ظالم کو یہ ریئلائز نہیں کروائیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، آپ کے گھر کے اندر سے ہو یا آپ کے گھر سے باہر سے ہو، جب تک آپ اس کو ریئلائز نہیں کرائیں گے کہ یہ آپ نے جو زیادتی کی ہے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس وقت تک اس بندے کو احساس ہی نہیں ہوگا، بندے کو یا بندی کو، کہ ہاں بھائی میں نے یہ جو کیا ہے یہ اس کو محسوس ہوا ہے اور اس کو اس بات کا برا بھی لگا ہے۔ ہمارے یہاں پہ گھر کی عورت جو خاموش ہوتی ہے وہ ظالم کو ظلم کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے اور خود چپ رہتی ہے، کڑتی رہتی ہے، اپنی جو ہے نا یہ وہ جو جلن اور کڑن وہ اپنے اس پہ نکالتی، بچوں پہ نکالتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا بدلہ اپنی ذات سے لیتی ہے سیلف کیئر نہ کر کے۔ تو یہ اس کے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا اس کو تو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ظلم میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب نے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ظالم کو ظلم سے مت روکیں، اس کو ظلم کرنے سے نہ روکیں اور خود خاموش رہیں، اور اس کو اور اپنے آپ کو کارپیٹ بنا لیں تاکہ اگلا بندہ جب اس کا دل چاہے وہ آپ کو اپنے پاؤں سے رونتا ہوا چلا جائے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اور بچے بھی ظلم کا شکار ہوتے ہیں، وہ چاہے چائلڈ ابیوز ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاشرے میں اور جسمانی ظلم ہو یا کوئی مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہو بچوں کو، اور اس میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سننے میں بہت عجیب لگے گا کہ کیا والدین بھی بچوں پر ظلم کر سکتے ہیں، ہمیں بہت عجیب لگے گا، لیکن یہ بات سچ ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں سلمیٰ جی، جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہے، پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے اور کیسے کیسے بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جی سلمیٰ جی۔ میں فی الحال اس کے صرف ایک پہلو پہ بات کرنا چاہوں گی جو کہ میری فیلڈ بھی سمجھ لیجیے، بچوں کے ساتھ ظلم۔ والدین بچوں کے ساتھ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ کیا والدین بچوں کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں؟ یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں یہاں پر بات کروں گی انسانی معاملات میں ظلم کی، تو بچوں کی جو تربیت ہے اس میں ظلم کہاں کہاں پر ہوتا ہے جو والدین کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ لا علمی اور جہالت میں، اور بعض اوقات جان بوجھ کے بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ ہم سب بہت دعائیں مانگتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے۔ جب بھی ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب یہی سوال بھی کرتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اس نعمت سے نوازے، اور ان کی اپنی بھی یہ ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن خواہش ہونا ایک طرف ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہونا ایک الگ بات ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہی بہت زیادہ کم ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے یا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف ان کو کھلانا پہلانا، ان کو تعلیم دلوانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے اور یا ان کی جو بہترین تربیت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ وہ کیسے انسان بنتے ہیں۔ اس پہلو کے اوپر کم
جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اکثر تو، اور پھر یہ معاملہ نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ تو اگر میں مثالوں کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہوں کہ بچوں پر ظلم کیسے ہوتا ہے، بچوں کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، مثلا مثال کے طور پر اگر بچہ رو رہا ہے یا ضد کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں گی، یا میں آپ کو اوپر کہیں چھوڑ آؤں گی، یا اگر گاڑی میں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی ضد کرنا شروع کر دیا تو اس کو یہ دھمکی لگانا کہ میں اب آپ کو کہیں پہ بھی ہم آپ کو اتار دیں گے اگر آپ نے اندر یہ کام کیا تو، یا ہم آپ کو کہیں لے کر نہیں جائیں گے، یا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، یا اس طرح کی جو دھمکی آمیز جملے ہوتے ہیں جن میں بچے کو ڈرایا جاتا ہے کسی کام کو رکنے کے لیے، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ یہ اس کے ذہن پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں فرق کرنا والدین جو کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، ایک بچے کو ترجیح دینا اور دوسرے بچے کو ڈیگریڈ کرنا یہ ظلم ہے، بچے کو تانے دینا یہ ظلم ہے، بچے کو اس کی جو اس کی ذہنی لیول ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ بات نہ کرنا یا اس کو بات نہ سمجھانا، اس سے بے جا توقعات رکھ لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ بہت سی ایسی والدین ہیں جو اس چیز کو سمجھنے بھی لگ گئے ہیں الحمدللہ، وقت کے ساتھ ساتھ جب تربیت جو ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، بچوں کے ذہنی نشو و نما کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں مزید بھی تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، 7 سال سے پہلے کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا مظالم ہیں کہ ان کو ان کے لیول پہ جا کے بات نہیں سمجھائی جا رہی، چیخ پکار کی جا رہی ہے، یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ بچوں کے ساتھ ظلم کی ایک اور بڑی قسم یہ ہے، جو اس کو بھی میں بدقسمتی کہوں گی کہ بعض اوقات والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے جذبات کو نہ سمجھنا، خاص طور پر جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بتا نہیں پاتا تو کہ وہ محسوس کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ والدین کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ محسوس کرنا کو بتانا کیسے ہے، وہ خوش ہے وہ کیوں خوش ہے، وہ اداس ہے وہ کیوں اداس ہے، اگر وہ رو رہا ہے، مائیں جیسے سمجھ بھی جاتی ہیں نا، تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اس وقت کس مشکل میں ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ اس وقت کس ذہنی کیفیت کے تحت کوئی بھی رویہ دکھا رہا ہے، اس رویے کو پکڑ کر اس کو سمجھنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بچی ہے جو روٹین میں ٹھیک رہتی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر دیتی ہے یا وہ شاؤٹ کر دیتی ہے، تو ہم چونکہ اس سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کسی بھی وجہ کے بغیر یہ کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے یا یہ چھوٹی سی بات کے اوپر زیادہ ریئیکشن دکھا رہی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ بھی آگے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ڈانٹنا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ، کیونکہ بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے اس کے بیڈ بیہیویئر کی، لیکن اس کو سمجھا جائے کہ ایک بچہ جو ویسے روٹین میں پھر بھی ٹھیک ہے اور ابھی کبھی کبھار اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے یا چھوٹی بات پہ زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں بتا پا رہی اور وہ اس طریقے سے یہاں پہ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک 7 سال کی بچی ہے اور وہ برا ریئیکٹ کر رہی ہے، تو اس کی تھوڑی دیر پہلے کسی دوست کے ساتھ یا لڑائی ہوئی ہے، یا وہ اس کے ساتھ ناراض ہے، یا اس نے اس کو کچھ غلط کہا ہے، یا اس کو ایموشنلی ابیوز کیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے جو چیز اس کو پریشان کی اور اس نے اس کا ریئیکشن ماں باپ کے سامنے دکھا دیا، تو ماں باپ ہے نا، وہ وہاں پہ ظلم کیسے کریں گے کہ وہ بھی اس بچی کو اس کی ذہنی سطح پہ اس کے ساتھ ڈیل نہ کریں اور وہ اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ اب یہ ظلم کیسے ہے، یعنی یہ اس وقت اس کو چاہیے کہ اس سے بات کی جائے، تھوڑا سا اس کو مارجن دیا جائے اور اس کی چیز کو سمجھا جائے کہ وہ کہاں پر پریشان ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ مدد چاہتی ہے۔ ظالم جو مظلوم ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کا حکم ہے نا، تو مظلوم کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر وہ ایک انسان پریشان ہے تو اس کے لیول پہ جا کر کیونکہ وہ بچہ بھی ہے تو اس کو بتانا نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ چیخنا چلانے کے بجائے، مزید ظلم کرنے کے بجائے اس مسئلے کو حل کرنے میں اس کا ساتھ دیں۔ یہ ہوگا اس بچے کو ظلم سے بچانا، دوسروں کے بھی اور اپنے ظلم سے بھی بچانا، والدین کے ظلم سے بھی بچانا۔ اسی طرح والدین کا بچوں کو کوالٹی ٹائم نہ دینا بھی ظلم ہے،
کیونکہ وہ اگر والدین نہیں دیتے تو پھر وہ باہر جگہوں پر تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ والدین ہر بات بچے کی مان لیتے ہیں، ہر ضد مان لیتے ہیں، ہر خواہش کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں یہ ظلم ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے بچے کے اندر اس کا حق ہے کہ اس کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کی جائیں، صبر کی اور برداشت کی۔ تو صبر اور برداشت کی کوالٹیز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر چیخیں چلائیں اور ان کو وہ یہ سیکھیں کہ ہم نے صبر اور برداشت کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ان کے وقت پر ہی دی جائیں، اصولوں کے حساب سے دی جائیں، تاکہ وہ زندگی کو اصول کے مطابق گزارنا سیکھیں اور یہ صبر اور برداشت ان کے اندر پیدا ہو۔ تو بچوں کے اندر ان کی تربیت کا جو کمی ہے، سب سے بڑا والدین کا اپنے بچوں پر ظلم یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت اس طریقے سے نہ کریں جس سے وہ ایک معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر ابھرے۔ اچھا سلمیٰ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ بچے کے ساتھ یہ ظلم ماں باپ کرتے ہیں، تو پھر تو جو کام کیے جاتے ہیں وہ سارے قابل ظلم ہیں، پھر اس میں بچے کی فیلنگز کہاں گئیں، اور اس میں پیرنٹس کی بھی فیلنگز کہاں گئیں؟ کس طریقے سے پھر ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے تو بچے کے جو فیلنگز ہیں وہ کہاں گئی ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کی بات ماننا ظاہر ہے فرض بھی ہے اولاد کے اوپر اور ضروری بھی ہے، اور ہر جائز بات کو ماننا چاہیے بھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو کہ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم، ہم ماں باپ ظلم کہاں پہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اگر بچے کو روبوٹ سمجھ لیا جائے، اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ تو شاید اللہ تعالیٰ نے اگر ایک اولاد کا تحفہ دیا ہے تو اس کو ذمہ داری کے بجائے یہ سمجھا جائے کہ ہم جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، ہمارے لیے جائز ہے، اور جس وقت چاہیں ہم اس سے جو کام کروانا چاہیں وہ اسی وقت کرے، تو اس میں پھر تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مثلاً اگر آپ بچے کو کچھ بھی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی کام کے کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ اس وقت بچہ کس کنڈیشن میں ہے، کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، وہ کس ذہنی کیفیت کا شکار ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور مسلسل ہی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسکرین ٹائم ہے اس کا، تو عموماً والدین یہی کرتے ہیں، اٹھو بند کر دو، بہت ہو گیا، یعنی فوراً لیکچر دے کے اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور ایک سیکنڈ کے اندر اس کو کہا جائے کہ یہ آپ نے ابھی کے ابھی رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا، مثلا نماز پڑھو، تو اب وہ اسی کی بھی مثال دے کے کہوں گی کہ وہ اسکرین ہی دیکھ رہا ہے، یا وہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں اور ان کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آواز لگائے اور بچہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ یہ کام کرے آپ کی ایک آواز کے اوپر، تو اس کے پیچھے آپ کو ورک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے آپ کو اس کو یہ اصول بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک لمبا پلان کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ عادت بچے کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر یہ تب ہوگا جب وہ آپ کی فیلنگز کو سمجھنا شروع کر دے گا، اور آپ نے اس کو یہ سمجھایا ہوا ہوگا کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، اور اس میں پہلے آپ کو اس کی فیلنگز کا خیال رکھنا ہے۔ فیلنگز کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ کہ وہ کھیل رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک کام کے اندر بہت انجوائے کر رہا ہے، تو آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ پہلے آرام سے بغیر ڈانٹے، بغیر طنز کیے اس کو کہیں گے کہ اب آپ کا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کھیل روک دیں، اب پھر بعد میں کھیل لیجیے گا، یا آپ کا اسکرین ٹائم بیٹے اینڈ ہونے والا ہے، اب آپ کے 10 منٹ یا 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اس کو بند کر دینا ہے۔ تو ایک یہ ریمائنڈر دیا، اس کے بعد پھر سے دیا، اور اس میں کوئی ڈانٹ، کوئی طنز، کوئی غصہ، کوئی فرسٹریشن نہیں دکھائی۔ یہاں پہ آپ نے بچے کی فیلنگز کو اکنالج کیا، اس کا احساس کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں، وہ اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، اس کے اوپر پڑھائی کا سٹریس بھی ہے، اس کے مارکس اچھے نہیں آئے ہیں، اس کے ساتھ اس کے دوستوں سے لڑائی ہو گئی ہے، اس نے بدتمیزی کر دی ہے، بعض اوقات پیرنٹس کے ساتھ ہی کر دی ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ آپ کو ماں باپ بن کے یہ سوچنا ہے، اور وہ ہر وقت ماں باپ ہی ہوتے ہیں،
چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ خود کسی مشکل میں ہو، چاہے وہ کسی پریشانی میں ہو، لیکن وہ بڑے ہیں، وہ ماں باپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں کچھ سالوں میں انہوں نے بچوں کی فیلنگز کی کیئر کرنی ہے، تو پھر ہم ان کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ پھر وہ بڑے ہو کے ہماری فیلنگز کو بھی اکنالج کریں گے. جب ہم بزرگ ہو جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، تو ان کو بھی یہ پتا ہوگا، انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہوگا ہم سے، کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اس کو کس حد تک کیسے مارجن دینا ہوتا ہے. تو پھر جو تربیت کے نام پہ ظلم ہے یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یس کر دیں گے اور ہمیں اسی لمحے وہ کام کرنا ہے جب ہمیں کہا جائے، بلکہ ہمیں انسان ہونے کا مارجن دیا جا رہا ہے. جی بے شک، انسان ہونے کا مارجن ہمیں ہر جگہ پر دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ایج کا حصہ ہو، وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں. انسانیت ہر جگہ زندہ رہنی چاہیے. اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آمنہ جی، میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس وقت ایک بچے کو، ایک عورت کو، ایک مرد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کب لبریز ہوتا ہے، یا ظلم اور صبر میں کو کیسے ڈیفائن کرے وہ انسان، وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، مجھے یہاں پر صبر نہیں کرنا، نہ صبر کے نام پر دھوکہ کھانا ہے، بلکہ یہ ظلم ہے، یہ ابیوز ہے، یہ مولسٹ کیا جا رہا ہے، مجھے اس کو بتانا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو صبر کا نہ کہیں. تو یہ کیسے اس چیز کو سمجھایا جائے، لوگوں کو کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. ایکچولی جب بچیاں یا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے بچپن میں جب ہم ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم انہیں تمیز کے نام پہ بہت سی ایسی غلط باتیں ان کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو خوش کرنے میں اتنے زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کا فرق ہی نہیں کر پاتے کہاں پہ ان کی ذات کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا. وہ خود کو اتنا قربان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز ایک حد ہے، ایک لمٹ، ایک باؤنڈری ہے. اس کو کراس جب کرے گا میرے قریب رہنے والا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، خاوند کا ہو، ساس کا ہو، یعنی سسرالی رشتہ ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، تو وہ میری ذاتیات میں شامل ہو رہا ہے اور وہ مجھے ابیوز کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور وہاں پر وہ ایک بہترین لفظ نہیں مل رہا کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ وہاں پہ آ کے نا ان کو وہ فرق بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے اچھے بنے رہنے کی ایک کوشش میں، ایک بڑی جی ہاں تمیزدار تربیت یافتہ دکھنے کی کوشش میں اپنے آپ کو انتہائی حد تک دوسرے کے ہاتھوں ابیوز کروانا شروع کر دیتے ہیں. عام زبان میں ہم اس کو، سادی زبان میں ظلم کہہ لیں. بہرحال یہ اس کا مطلب، عزت کا مطلب تبھی بدل جاتا ہے جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو وہ کر رہے ہیں تو آپ ایسے کر لو نا، وہ آپ کو پیار کر رہے ہیں کروا لو نا، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں جواب دو نا. ٹھیک ہے، سلام کا جواب دلوانا ہم نے ان کو سکھانا ہے، لیکن وہ آپ کو پیار کرا رہے ہیں، وہ آپ کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ نا. جب ہم بچے کی غیر آرام دہ سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں نا، تو ہم اپنے بچے کے ذہن میں یہ پیغام بھیج دیتے ہیں کہ تمہیں یہ برداشت کرنا ہے، تمہیں یہی کرنا ہے. اور یہاں سے مطلب بدل جاتا ہے عزت کا. وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہی چیز ٹھیک ہے اور میں نے اسی کے اکارڈنگلی چلنا ہے. اور جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں غلط رویوں کو، چاہے وہ فزیکل رویہ ہو، ایموشنل رویہ ہو، یا اگلے کا کسی بھی قسم کا رویہ ہو. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ایک بچی پروان چڑھتی ہے تو وہ بیوی بن کر یہی سوچتی ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ نے آج میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے یا مجھے گالی دی ہے تو چلو میں برداشت کر لیتی ہوں. اس کی بالکل جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی اوبلیگیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین کی طرف سے ڈالی نہیں گئی. آپ بہت آرام سے، بہت ٹھنڈے ہو کے، لیکن ایک ورڈ ہے اسرٹیو، وہ ہو کر آپ اگلے کو اس کی لمٹس کا احساس دلائیں گے. اور اس میں آپ غلط نہیں ہیں. اگر آپ وہ ظلم سہتے ہیں تو آپ غلط ہیں، وہ آپ کی غلطی ہے.
آپ کو وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ برداشت کرتی رہتی ہیں اور بتانا نہیں چاہتی نہ پیرنٹس کو نہ کسی اور کو کہ اس میں ان کی انسلٹ ہوگی، وہ بے عزتی محسوس کرتی ہیں. اچھا، بعض اوقات اس کے پیچھے کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں. بچیوں کو یہ بہت زیادہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے اپنے سسرال کی عزت رکھنی ہے. ہم نے یہ نہیں بتانا کہ میرا خاوند مجھ پہ فزیکلی ہاتھ اٹھا رہا ہے یا مجھے ظلم کر رہا ہے کہ مجھے باتوں سے ٹارچر کر رہا ہے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ اس میں میرے خاوند کی بے عزتی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری طرف ان کو یہ لگتا ہے میری بے عزتی ہے تو یہ نہ ہو کہ میں کچھ کہوں اور میری عزت میں کوئی کمی آئے گی. وہ یہ بچیاں یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے اس وشیس سائیکل میں کہیں ہم پھنستے ہی تو نہیں جا رہے، ہم نے اس میں سے باہر بھی نکلنا ہے. اگر ہم ایک انسان کو یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ اس جگہ پہ آ کے غلط میرے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو بول کے نہیں آرام سے سمجھا سکتے یا بتا سکتے تو آپ کو کسی تھرڈ پرسن کا سہارا لے. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے ایڈمن کے صبر، خاموشی، برداشت، یہ تینوں چیزیں جو ہیں آج کل کی عورت ان تینوں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. اچھا، بعض بڑے کہتے ہیں کہ برداشت کرو، صبر کرو. برداشت صبر میں کیا فرق ہے اور کیا خاموشی بھی صبر کا ایک نام ہے؟ ان تینوں چیزوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ جی میری بہن، بہت شکریہ. دیکھیے، خاموشی جو ہے نا، وہ والی خاموشی جو ہے وہ ظلم کی ایک شکل ہے کہ جس کے خاموش رہنے سے ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ صبر کہتے کسے ہیں. ہمیں اصل میں اسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. صبر کہتے ہیں، صبر برداشت کا نام نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں صبر کر رہی ہوں. صبر جو ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت میں جب آپ ہوتے ہیں اس کے اندر گلہ نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا، اور آپ ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کو صبر کہتے ہیں. برداشت کسے کہتے ہیں؟ برداشت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، اب آپ اگلے بندے کا کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے اس کا، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آپ جلن کوڑن کے ساتھ برداشت کرتے رہتے. آپ کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے لیکن آپ چونکہ بول نہیں سکتے، اور وہ چیز آپ کے اندر جو ہے نا وہ آپ مزید اپنے آپ کو گھٹن کا شکار کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے برداشت کا نام دے دیا. اس کو آپ نے برداشت کہا اور سمجھا یہ کہ میں صبر کر رہی ہوں. صبر یہ نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بندے کو احساس دلایا، 2 دفعہ اپنے معاملے کو ہینڈل کرنے کی، تیسری دفعہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جب آپ کے سمجھانے سے، کرنے سے اگلا بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے اس ظلم کرنے سے رکنا ہے، پھر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. یہ صبر ہے. لیکن ایسی خاموشی، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی یہی بتایا تھا، اب میں مزید آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسی خاموشی جو آپ ظالم کے ظلم میں اضافہ ہی کرتی چلی جا رہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر ہمیں جو ہے نا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اگلے بندے کی غلطی کا احساس اس کو دلائیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی بات نہیں سنے گا یا وہ بندی آپ کی بات نہیں سنے گی، تو کوئی ایسا تھرڈ پرسن تلاش کریں اپنے اس میں کہ جو اس تک آپ کا میسج یہ پہنچائے، اور آپ کسی تھرڈ پرسن کو شامل کریں. دیکھیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ظالم اور اس ظلم سے ایک فساد کریٹ ہو رہا ہے فیملی کے اندر. جب فیملی کے اندر ایک فساد کریٹ ہو کسی ایک شخص کی ناانصافی کی وجہ سے، تو اس پہ خاموش رہنا جو ہے نا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ کسی ایسے بندے کو شامل کریں، اس کو ساری بات بتائیں، اور یہ غیبت میں بھی نہیں آئے گا، اس کو غیبت بھی شمار نہیں کیا جائے گا. آپ کسی تھرڈ پرسن کو لے کر آئیں، اس کو سارے معاملے کو بتائیں کہ اس شخص کی اس ایکٹ کی وجہ سے یہ جو ہے نا فتنہ اور فساد فیملی میں کریٹ ہو رہا ہے. تو جب اس طرح سے سچویشن ہوگی تو آپ جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہیں گے اور ظالم کو مزید ظلم کرنے سے روکیں گے. تو ہر وہ خاموشی
جس میں ظالم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، وہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ ایڈمن، جزاک اللہ۔ نیکسٹ سلمہ جی، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی کہ بچوں کے اوپر ظلم کے بارے میں آپ نے بتایا، اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ماں ان میں رہتے ہوئے بچوں پہ ظلم نہ کرے، اور کیسے اس کو روکا جائے، پیرنٹس کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیونکہ پہلے تو اس بات کو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ظلم ہے۔ بچوں کو اپنے ظلم سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنا ہے، جو کہ ہے محبت، حفاظت، ان کو ویلیو کرنا، ان کو اعتماد دینا، اور ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا۔ سیکیورٹی کا خیال رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر میں بند رکھا جائے، ذہنی طور پر وہ خود کو محفوظ سمجھے، ذہنی طور پر بچہ خود کو محفوظ سمجھے کہ اس کے جذبات کا احترام کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یا ان کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ سب ظلم سے بچانا ہوگا۔ اور اگر والدین کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اس چیز کا اہتمام کریں، جس طرح باقی تعلیم کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ٹیچرز کا یا اچھے سکولز کا چناؤ کرتے ہیں، تو بچوں کی ذہنی جو نشو و نما ہے یا اس کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کو مدد لینی چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات کہ بچے چاہے ہمارے ہوں یا کسی کے ہوں، اگر ہمارے سامنے بچوں کو ایموشنلی ابیوز کیا جا رہا ہے، جتنی بھی باتیں ہم نے کی ان میں سے کوئی بھی بات اپنے سامنے اب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پر چپ نہ رہا جائے۔ بہت بہترین طریقے سے جب بچہ سائڈ پر ہو جائے تو ان سے والدین ہیں یا جو بڑے ہیں یا ٹیچرز ہیں جو اس طریقے سے بچے کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں، تو ان سے بات کی جائے، ان کو روکا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور ہر ممکن طریقے سے بچوں کو محفوظ بنایا جائے۔ یعنی اس کے اوپر مثلاً اگر ماں باپ کے اندر سے ماں یا باپ بچے کو ان پہ ظلم کرتے ہیں ذہنی حساب سے، اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جو پارٹنر ہے یا جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کو روکیں، ہر ممکن طریقے سے اس کو روکیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے آپ کو اسے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کی اگر وہ ذہنی طور پر ساری زندگی سفر کرتا ہے آپ کے کسی بھی رویے کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ظلم اور صبر کا تو فرق پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ظلم ہے اور یہ صبر اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن ان حالات میں جب کوئی انسان صبر کر رہا ہو یا ظلم برداشت کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ صبر کرو، تو وہ کیسے مضبوط رہے، کیسے اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرے، کس طریقے سے وہ اس سارے سینیریو سے باہر آئے جس کو وہ صبر کو ظلم سمجھ کے برداشت کر رہی ہے۔ سب سے ایک بڑی جو طاقت ایک عورت کو ملتی ہے نا، ظلم کو برداشت کرنے کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، صبر اپنے اندر پیدا کرنے کی، وہ جو طاقت ہے نا وہ اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے۔ روحانی طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کتنا ہے، اس کا اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کسی کو بھی نہیں بدل سکتے، نہ اپنے شوہر کو، نہ اپنی ساس کو، نہ نندوں کو، یا اور کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہ کسی کو آپ کچھ کہہ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو جو ہے نا اسی غلطی کا احساس دلا سکتی ہیں، کیونکہ یہاں تو مسئلہ جو ہے نا اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایمان ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کا پیکج لے کر آتی ہے کہ ایک عورت کو یہ احساس دلایا جائے، اس کے اندر یہ طاقت پیدا کی جائے کہ وہ کس طرح سے خود کو مضبوط کر سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنی ذات پر کام کرتے ہیں، خود کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں۔ سیلف کیئر کا مطلب سیلفشنس نہیں ہے کہ آپ خود غرض ہو جائیں، آپ کسی انا یا تکبر کا شکار ہو جائیں۔ سیلف کیئر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنی ذات پر توجہ دینا، اپنی خامیوں کو دور کرنا، اور اپنی اچھی باتوں کو خود ہی سراہنا، اور اللہ کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو اور اپنی بیہیویئر کو بہتر سے بہترین کرنا۔
کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا، کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے آپ کو اس کا حل نہیں ملتا، تو بہترین حل آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایمان ٹیم کی جتنی بھی یہ بہنیں ہیں، یہ ایڈمنز آپ دیکھتی ہیں، میں خود ان سے بہت فائدہ اٹھاتی ہوں، اور بہت ہی زبردست یہ باتیں ہوتی ہیں موٹیویشن کی۔ آپ ان کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، اپنی ذات پہ اپلائی کریں، آپ کو ایک ایسی روحانی طاقت ملے گی کہ آپ ہر طرح کے جو بھی آپ کے حالات ہیں، آپ کو ایک ایسی طاقت ملے گی کہ آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ باہر بے شک آپ کی زندگی میں طوفان بھرے ہوں گے، لیکن اندر سے آپ ایک پرسکون ہوں گی۔ دیکھیے دنیا جو ہے نا، یہ جنت نہیں بن سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن 100% بہت اچھا ہو گیا تو اب تو مجھے کوئی غم بھی نہیں ملے گا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، مومن کو بھی دکھ ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، اس کو بھی لوگوں کے رویے تنگ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں رکھتا، وہ فوراً سے خود کو نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے، اللہ کے آگے رو کے فریاد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے اپنے معاملات، وہ خود کو ان کیفیات سے نکال لیتا ہے، وہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی محسوس ہوں گی، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، ٹھیک ہے، بیماریاں، رویوں کی تلخیاں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، گروپ کے لیکچر اور پورس پہ توجہ دینی ہے، اور اس کو تھام کر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکل آنا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش پھر ہمیں خود کرنی پڑے گی، کوئی پکڑ کے ہمیں یہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا چلو آؤ میں تمہیں سہارا دوں، خود پہ خود محنت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ ایسے بندوں کی مدد پھر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ السلام بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایمان کے ساتھی چینل کو وقت دیا اور ایسے ٹاپک پہ بات کی کہ جس کے بارے میں عام عورتوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ واقعی ہم صبر کے نام پر ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، اور بہت ساری ہماری ایسی بہنیں کہ جن کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی لائف میں اتنی کرٹیکل سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں۔ اور جو بچوں کے اوپر ظلم پہ بات کی گئی، یہ بھی بہت ایک بہترین ٹاک تھی، اور میں سلمہ جی کا بھی شکریہ ادا کروں گی، اور آمنہ جی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کس طریقے سے ایک لڑکی کو جو ابیوسو رشتہ ہے اس میں صبر نہیں کرنا، بلکہ اس کو پوری برداشت کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، فہم کے ساتھ لے کے چلنا ہے یا پھر اس کو ختم کرنا ہے۔ اور ایڈمن آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، کہ آپ نے صبر، برداشت اور اللہ سے کنیکشن اور پھر اپنے گروپ کا بھی تعارف دیا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ تعالی ایسی پوڈ کاسٹ ہم کرتے رہیں گے جس میں ہم اپنی بہنوں کو بتائیں گے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ جی میری بہن، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا کہ بہت اچھا موضوع آپ نے رکھا، اور ہمیں آپ نے اس بات کا موقع دیا کہ ہم بتا سکیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے جو حالات ہوتے ہیں اس میں کہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے اور کہاں پہ برداشت کرنا ہے۔ اصل میں جب تک ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ایک باریک سی لائن ہے اس کا فرق ہم نہیں جانیں گے تو زندگی میں سکون جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی یہ زندگی جو ہے وہ اس کو ہم 100% سکون میں لا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو زندگی ہے، اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں پریشانیوں میں بھی ڈالوں گا اور خوشیاں بھی دوں گا، تو یہ تو آزمائش کی جگہ ایک امتحان کا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، بس اللہ سے مدد اور ہمت جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وجہ سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنے ساتھیوں تک پہنچا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ ایمان ٹیم، آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں کہ ظلم جو ہے وہ صرف بڑوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی ایمان ٹیم کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس حساس موضوع پر اپنی کوئی رائے دے سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔
ہمارے چینل کے ساتھ بھی جڑے رہیے، اور گروپ کا لنک ہمیشہ کی طرح میں اپنی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بھی اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو اس لنک کو وہ کلک کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس کو جوائن کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ایمان ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ فیڈ بیک کی صورت کے لیے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔